آج کے درس کی یہ تیسری حدیث ہے جو اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کے بڑے محبوب صحابی ہیں اور ان کے باپ زید بھی آپ علیہ السلام کے بڑے محبوب صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ کہتے ہیں قال ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی قد احتضر فاشہدنا۔ اور روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ایک بیٹی نے آپ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، موت اس کی قریب ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ آج کی حدیث بہت ہی پیاری ہے جو ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کی اصلاح کرتی ہے۔ دیکھو صحابہ کا ایمان کیسا تھا اور آپ علیہ السلام عقیدے پر کتنا زور دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس جب خبر آئی، پیغام لانے والے نے پیغام لے آیا کہ آپ کے نواسے کی طبیعت خراب ہے، اور یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، بیٹی کے ذکر اس میں موجود نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے قاصد سے کہا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامِ، جاؤ میری بیٹی سے میرا سلام کہہ دینا۔ دیکھا آپ نے ایک باپ کس طریقے سے اپنے بیٹی کی کسی بلاوے پر جواب دے۔ یہاں ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہے، ہمارے ان باپوں کے لیے جن کی بیٹیوں پر کوئی مصیبت آتی ہے اور بیٹی خبر دے تو فوراً دوڑ پڑتے ہیں، جھگڑا کر جاتے ہیں اور مار پیٹ کرنے لگتے ہیں جا کر کے بیٹی کے سسرال میں۔ یہ دیکھو کتنی بڑی مصیبت ہے، لیکن آپ علیہ السلام ایک باپ کی حیثیت سے اپنے بیٹی کو کیا جواب دیتے ہیں؟ یقرئ السلام، جاؤ میری بیٹی سے سلام کہو۔ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو کہ جو میرے نواسے تیرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، موت اس کے قریب ہے، وہ مرنے والا ہے، بے چین ہے، لبے جان ہے، جاؤ بتا دو کہ جو اللہ تعالی لے لے وہ بھی اسی کا، جو دے وہ بھی اسی کا، اور جاؤ میری بیٹی کو یہ بھی بتا دو کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اپنے وقت پر اس کو چلے جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اس میرے نواسے کیا یعنی بتانے کا مقصد کہ اس میرے نواسے کی عمر اتنی ہی تھی، اب اس سے زیادہ یہ دنیا میں رہ سکتا نہیں۔ آج سوچو ہمارا کیا حال ہے، ہمارے اے بابے، اے پیر، اے مجاور، اے ولی اللہ کے نام پر کس طریقے سے ہمارے عقیدے پر چوٹ کی جاتی ہے، کس طریقے سے ہمارے ایمان کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ آپ کی کوکھ باندھ دی گئی، کسی کا بیٹا جوان مر گیا تو بولیں گے کسی نے کچھ کر دیا، کسی کے گھر میں کوئی مصیبت آئی بولیں گے پڑوسی نے کر دیا، اور بابوں اور پیر مجاوروں کے چکر میں ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی عزتیں بھی گنوا دیتے ہیں۔ کیوں کہ ہم نے اس حدیث کو پڑھا نہیں۔ آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا، آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کے اللہ کی قربت رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹی کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ میری بیٹی کو کہہ دو تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، اس کا نانا تمہارا باپ زندہ ہے، واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو بچا لیں گے، مرنے نہیں دیں گے، یہ خبر نہیں دیا۔ کیا خبر دیا کہ جاؤ اس کو بتا دو کہ اللہ جو دیا ہے وہ بھی اللہ کا، جو لے رہا ہے وہ بھی اللہ کا، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اپنے وقت پر اس کو فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ لیکن ہمارے ایمان کا کیا حال ہے میرے دوستو، ذرا غور کرو۔ خبر دیا قاصد نے، آپ علیہ السلام کی بیٹی تھی، ایک بیٹی اپنے باپ کو تو بلائے گی مصیبت میں پریشانی میں، اپنے جو ہے کسی نہ کسی کو بڑے کو تو بلائے گی۔ پھر اس نے بھیجا فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، کہا جاؤ میرے باپ کو کہہ دو کہ میں ان کو قسم دیتی ہوں کہ وہ ضرور تشریف لے کر کے آئے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ یہاں یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی آپ کو جائز قسم دے دے تو اس کی قسم کو پورا بھی کر دے۔ فقام معه سعد
فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال من أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام اٹھے جانے کے لیے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت اور دوسرے بہت سارے صحابہ آپ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ کے ساتھ چل دیے گئے۔ آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر پہنچے۔ فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی، فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی، آپ علیہ السلام کی گود میں بچے کو رکھ دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس بچے کو اپنے گود میں بٹھا لیا۔ فَأَقْعَدَهُ فِي حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعَ، اس بچے کو اپنے گود میں بٹھا لیا، اس اپنے نواسے کو اپنے گود میں بٹھا لیا۔ اس کا حال یہ تھا کہ وہ لب جان تھا، ہچکیاں لے رہا تھا، بے چین و مضطرب تھا، موت اس کی قریب تھی، بے حال و پریشان تھا۔ جیسے لب جان آدمی پریشان ہوتا ہے، ویسے وہ بچہ تکلیف سے لب جان تھا، پریشان تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب اس بچے کی پریشانی اور جان نکلتے ہوئے دیکھے، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ ففاضت عیناہ، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، آپ علیہ السلام رونے لگے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ ما ھذا، اے اللہ کے رسول اے کیا ہے؟ مطلب آپ ہی نے تو ہمیں صبر پر، ہمیں مصیبت پر صبر کی تلقین کی ہے، مصیبت پر رونے سے روکا ہے، مصیبت پر اللہ پر بھروسہ کرنے کا کہا ہے، اور آپ ہی رو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، هذه رحمة جعلها اللہ تعالی فی قلوب عبادہ، یہ شفقت ہے، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ میرے دوستو، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ پاکھنڈ، یہ تعویذوں کا پاکھنڈ، یہ دعاؤں کے نام پر پاکھنڈ، یاد رکھنا دعا جائز طریقے سے کی جائے تو کوئی حرج نہیں، لبے جان کو کی جائے، بیمار کو کی جائے، پریشان حال کو کی جائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دعوے ہوں وہ بچا لے گا، بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے بچہ پیدا کر دے گا، بچے مر جا رہے ہیں اس سے اگر ٹوٹکے کرا لو، چڑھاوے چڑھا دو، اس کی باتیں مان لو تو وہ تعویذ دے دے گا، بچے زندہ ہو جائیں گے، بچے اس کے پھر زندہ رہیں گے، اس کی نسلیں چلیں گی نہیں تو اس کے کوکھ باندھ دی گئی ہے۔ یہ سب کے سب پاکھنڈ اور جھوٹ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو ضرور بچاتے۔ آپ علیہ السلام اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کو اپنے گود میں مرنے نہیں دیتے۔ آپ علیہ السلام اس کو ضرور زندہ کر دیتے۔ اگر زندہ کرنے کی قوت کسی بابے اور پیر کے ہاتھ میں ہوتی تو بدرجہ اولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ضرور دی جاتی۔ موت و زندگی کا مالک، نسلیں چلانے کا مالک، بیٹی بیٹا دینے کا مالک سب اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے دوستو، غور کرو، ان پاکھنڈ سے بچو، یہ تمہارے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، تمہارے ایمانوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً ان پیروں بابوں تک اس حدیث کو پہنچاؤ، کیونکہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور اس سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو کیوں نہیں بچایا؟ کیونکہ تم تو مرتے ہوئے لوگوں کو بچانے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہاری تعویذیں بچانے کا دعویٰ کرتی ہیں کہ میری یہ تعویذ لے کر کے جاؤ، اب تمہارے یہاں کوئی مرے گا نہیں، جوان نہیں مرے گا، بچے اب تمہارے زندہ رہیں گے، تمہاری نسلیں خوب جو ہے بڑھیں گی۔ ان سے ضرور پوچھو، اس حدیث کا حوالہ دے کر کے، یہ حدیث سنا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن اور موحد بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔